السلام علیکم ناظرین۔ چلتے پھرتے یہ ورد کیا کریں، پیسہ کہاں سے آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اسے خاص طریقے پر کر لیں تو انشاءاللہ دنوں میں رزلٹ ملے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہوا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ دوں گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے پیسے ملنے کا غیبی بندوبست فرمائیں گے۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے، جس جائز مقصد کے لیے کرتا ہے، اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہایت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ جہاں آپ نے بڑے بڑے وظیفے کیے ہوں گے، وہیں یہ چھوٹا سا وظیفہ بھی پڑھ لیجئے۔ یہ کسی بڑے وظیفے سے کم نہیں، تاثیرات میں یہ بڑا کمال رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ ہر انسان کی ضرورت ہو سکتا ہے، کیونکہ آج لوگوں کی سب سے اہم اور بڑی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی مہنگائی، غربت، فقر و افلاس، رزق کی تنگی و وسائل کی کمی ہے۔ معاشی مسائل اور غربت بہت زیادہ ہے۔ ایک عام آدمی کا اس مہنگائی میں اپنی ضروریات زندگی پوری کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی بنیادی ضروریات زندگی کمانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی اور اپنے اہل و عیال کے لیے اچھی زندگی کے خواب دیکھتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اچھی زندگی فراہم کرے، انہیں کسی چیز کی کبھی کوئی کمی، کوئی تنگی نہ ہونے دے۔ بچے ہیں تو انہیں اچھی تعلیم دلوانے کی اور گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کی خواہشات رکھتے ہیں۔ لیکن یہ سب تب ممکن ہو سکتا ہے جب انسان کے پاس پیسہ ہو۔ یہ پیسہ ہی ہے جس کا صحیح استعمال دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، چاہے کتنے ہی سخت حالات کیوں نہ ہوں۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ آپ کے سخت حالات کو بدلے گا، ضرور بدلے گا۔ بس حوصلہ رکھیں، کبھی ہمت مت ہاریں۔ جب ہمت ٹوٹنے لگے، حوصلہ پست ہونے لگے، تو میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک مشکلات اپنے ساتھ بہت سی آسانیاں لے کر آتی ہے۔ لہٰذا اللہ پر توکل رکھیں، زندگی میں کبھی مایوس نہ ہوں۔ ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی کا ارشاد فرمایا ہوا یہ خاص الخاص وظیفہ کر لیجئے۔ وظیفے کے ساتھ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کبھی اس کی ناشکری نہ کریں۔ انسان ہے، کبھی کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ ایسے رحمان الرحیم اور کریم ہے جو بغیر حساب کے دیتا ہے، اس کی عطا کی کوئی حد نہیں۔ وہ چاہے تو کسی کو فقیر سے بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو بادشاہی سے معزول کر کے فقیر بنا دے، تنگ دست کو خوشحال بنا دے، خوشحال کو تنگ دست بنا دے۔ وہ امیری کو غریبی میں، غریبی کو امیری میں بدلنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ اتنا زوراور اور قوت والا ہے کہ ناممکن کو ممکن میں، مشکل کو آسانی میں، پریشانی کو خوشی میں، اور اسی طرح رنج و غم، مصیبتوں، آزمائشوں، تکلیفوں، سختیوں اور تنگی کو راحت میں بدلنا اس کی طاقت سے باہر نہیں۔ جب وہ کمی کو برکت میں، برکت کو کمی میں بدلنے کا ارادہ فرما لے تو کوئی اس کا ارادہ بدل نہیں سکتا۔ وہ جن کے مقدر کو کھولنا چاہے تو کوئی ان کے مقدر میں بندشیں لگا نہیں سکتا۔ جس پر بندشیں لگا دے تو دنیا کی کوئی مخلوق ان بندشوں کو کھول نہیں سکتی۔ یہ تمام کی تمام قوتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے جو سب طاقتوں کا تنہا اکیلا مالک ہے۔ نفع و نقصان کی کنجیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ میرا پروردگار جس چیز کے کرنے کا ارادہ فرما لے تو وہ فوراً سے پہلے ہو جاتی ہے۔ وہ اتنا سخی ہے کہ اپنے بندوں کو دن رات نوازتا ہے اور کبھی بدلہ نہیں مانگتا۔ ہم انسانوں میں سے سب تو نہیں، کوئی کسی پر احسان کر لے تو اول نیت اتنی سیاہ آلود ہوتی ہے کہ ہم بدلے کے لیے احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو مجھے ضرورت پڑ گئی تو بدل مانگوں گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر زندگی بھر وہ احسان کرنا نہیں بھولتے۔ ساری زندگی جتاتے ہیں کہ اے فلاں بن فلاں، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا، یاد ہے؟ لیکن قربان جائیے اللہ کے رحمان و رحیم ہونے پر، وہ اپنی مخلوقات پر ایسا مہربان ہے کہ بے شمار احسانات اور بڑی بڑی نعمتیں دے کر بھی ان سے بدلے نہیں مانگتا۔ پھر بھی ہم اپنے رب کو چھوڑ کر اس کی ادنا سی مخلوق کے سامنے اپنی گزارشات پیش کریں تو کتنی بری بات ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔
لہٰذا آج سے اس بات کا تہیہ کریں کہ جب بھی مانگیں صرف اللہ سے مانگیں گے، پھر اللہ نے عطا کر دیا تو اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی چیز ملنے میں دیر ہو رہی ہو تو بجائے گلے شکوے کرنے کے صبر کے ساتھ اس سے مانگتے رہیں گے۔ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو وہ آپ کو ضرور ملے گی، یا اگر نقصان دہ ہوئی تو اس کا نعم البدل عطا ہوگا، اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ ثواب کے بڑے بڑے انبار لگے ہوئے ہوں گے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کی عطا تمام فضلوں، برکتوں، رحمتوں اور کثرت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے فضل اور عطا کی کوئی حد نہیں، وہ جسے چاہے دولت مند بنا دے، جسے چاہے محروم رکھے۔ اس لیے آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ روحانی عمل ضرور کریں۔ ویسے بھی یہ عمل پڑھنے میں نہایت ہی آسان اور مختصر ہے، مگر فوائد و برکات میں بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فاقے کی بھی شکایت کی اور کہا کہ اس کی ماں بہت غمزدہ اور پریشان حال ہے، بس آپ مجھے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو، میں تجھے اور اسے حکم دیتا ہوں کہ تم دونوں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ حضرت عوف اپنے گھر کی طرف لوٹے اور اپنی بیوی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور تجھے یہ حکم دیا ہے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی اچھی بات کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ دونوں وظیفہ پڑھنے لگے۔ وہاں دشمن ان کے بیٹے سے غافل ہوا، اس نے ان کے ریوڑ کو ہانکا اور اسے اپنے باپ کے پاس لے آیا۔ یہ کل 4000 بکریاں تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میرا بیٹا جو مال لایا ہے کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ یہ روحانی عمل اپنے اندر بڑی عجب تاثیرات رکھتا ہے۔ اس روحانی عمل میں بڑی خیر و برکتیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے حلال روزی ملے، رزق میں برکت، محتاجی دور، غربت ختم، بے برکتی سے امن، فقر و فاقے سے حفاظت، کبھی رزق، دولت، مال پیسوں، اللہ کی نعمتوں کی کمی تنگی پریشانی نہ ہو، تو اس مقصد کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہوا یہ وظیفہ لازمی کریں کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں۔ ہر وقت اپنی زبان ان کلمات سے تر رکھیں۔ انشاءاللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے روزی ملنے کے ایسے ذرائع وجود میں لائے گا جس کا آپ کبھی گمان نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، یہ وظیفہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا اس کی پوری ذوق و شوق سے پابندی کریں۔ چند دن میں اس روحانی طاقتور وظیفے کی برکتیں آپ کو حیران کر دیں گی۔